السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شیشے کا گھر پتھر کے لوگ بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 5۔ مطربہ نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ انصر اندر داخل ہوا ہے۔ وہ اس وقت سادہ لباس میں تھا۔ وہ خالی میز کی جانب نظر دوڑاتا ہوا دور کونے میں بیٹھی ہوئی مطربہ کو بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھا تو مطربہ کے دل کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں بے ترتیب ہونے لگی تھی، حالانکہ وہ کوئی چور نہ تھی اور انصر اس کو گرفتار کرنے نہ آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں وہ اس کی میز پر پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہے آپ؟ وہ بولا کیا تھا کہ مطربہ خاصی نروس ہوتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ پلیز تشریف رکھیے۔ انصر نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مطربہ بیٹھتی ہوئی بولی، آپ بھی بیٹھیے نا پلیز۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تو سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا بات کرے، کیونکہ وہ تو ہر ویکنڈ پر اسی جگہ کافی پینے آتا تھا۔ مطربہ کو دیکھ کر وہ اخلاقاً اس کی طرف بڑھ آیا تھا، لیکن اب اس طرح خاموش بیٹھے رہنا اخلاقیات کے منافی بھی تھا، اور وہ چاہتا بھی تھا کہ مطربہ سے باتیں کرے، کیونکہ اس دن گھر میں نظروں کے تبادلے میں دل نے دل کو جو پیغام رسانی کی تھی اس کو کھول کر پڑھنے کا موقع آج مل گیا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتا ہوا بولا، اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ مطربہ بھی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، گھر میں سب کیسے ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو کیسا لگا ہمارے گھر کا کھانا؟ اس سوال کی کوئی تک نہ بنتی تھی، کیونکہ وہ ایسے پرتکلف کھانے تو ہر روز ہی کھاتی ہوگی، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی بلکہ نعمان عزت کی بیٹی تھی۔ جی کافی اچھا تھا، ایکچولی کھانا تو عام سا ہی ہوتا ہے، اصل بات تو خلوص کی ہوتی ہے۔ وہ نعمان عزت کی بیٹی ہونے کا حق ادا کرنے لگی تھی، باتیں اور انداز اس کی گھٹی میں شامل تھا۔ تو پھر مجھے یوں پوچھنا چاہیے کہ کیسا لگا ہمارا سلوک؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تو انصر بھی مسکرانے لگا۔ بہت اچھا لگا، مجھے انیکا اور جویریہ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ گھر میں ان کے علاوہ اور بھی لوگ تھے۔ انصر پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غلطی کر گئی، اور دوسرے ہی لمحے اس کو نظر جھکانا پڑی، کیونکہ انصر اسی کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اور لوگوں سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی تو وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، شاید آج وہ موقع مل گیا ہے۔ دل کے مندروں میں بجنے والی گھنٹیوں کی آوازیں وہ دونوں بخوبی سن رہے تھے۔ ایکچولی میں یہاں اپنی فرینڈز کا انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں وہ ابھی تک پہنچی کیوں نہیں۔ وہ اپنی صفائی بیان کرنے لگی تو ویٹر نے 2 مگ کافی لا کر ان کے سامنے رکھ دیے تو مطربہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ انصر نے 1 مگ اس کی طرف بڑھایا اور بولا، میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، اور ویسے بھی مجھے اکیلے کافی پینا اچھا نہیں لگتا۔ اس کے ہاتھوں سے کپ لیتی ہوئی بولی، اگر میں نہ ہوتی تو پھر آپ کس کے ساتھ شیئر کرتے؟ اچھا سوال اور فی البدیہہ الفاظ تھے، لیکن انصر پولیس والا تھا، بلکہ کئی تھانوں کے پولیس اس کے زیر سایہ کام کرتی تھی۔ وہ ہنستا ہوا بولا، اگر آپ نہ ہوتی تو میں کسی بھی ایسی ٹیبل پر بیٹھ جاتا جہاں کوئی بزرگ خاتون بیٹھی ہوتی۔ مطلب اس کی بات سن کر نخرئی ہنسی سے ہنسی تو وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، یہ کافی محض ایک گرم پانی کا مگ ہے، لیکن اس میں میرا خلوص شامل ہے، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ پولیس والوں میں خلوص بھی ہوتا ہے کیا؟ وہ اس کا طنز سمجھتا ہوا بولا، اپنوں کے لیے ضرور ہوتا ہے۔ انصر کا یہ فکرہ مطربہ کے دل کے تاروں کو چھیڑ گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک بیٹھے تھے اور نگاہیں واپس پلٹنے کا راستہ بھول گئی تھی۔ دلوں کی دھڑکنوں نے بے ترتیب ہو کر جسموں کے نشیب و فراز میں ہلچل مچانا شروع کر دی تھی، اور بے خیالی میں مطربہ کا ہاتھ کافی کے گرم مگ کو چھو گیا۔ وہ اوئی کی آواز نکال کر تڑپی ہی تھی کہ انصر نے بے اختیار ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا، جل تو نہیں گیا؟ یہ ظالم ویٹر اتنی گرم کافی لایا ہے۔ اس نے مطربہ کے ہاتھ پر پھونک ماری تو وہ جی جان سے قربان ہو گئی، مسحور کن انداز میں پنکھیاں بند کرتی ہوئی بولی، یہ ہاتھ نہیں تھا، یہ ہاتھ تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ آگے کر دیا تو انصر اپنی خفت مٹاتا ہوا اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اس کو پھونک مارنے لگا۔ مطربہ اس پر فریفتہ ہو گئی تھی، وہ اس کا دل چرا چکا تھا، اور یہی کیفیت انصر کے ساتھ بھی تھی۔ وہ خود پولیس والا تھا، اس کا دل چوری ہو گیا تھا، چور اس کے سامنے تھا، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ چور کا ہاتھ چھوڑ دے، لیکن دل کی چوری کا معاملہ اتنا گمبھیر تھا کہ کوئی بھی رپورٹ لکھوانے نہ آیا تھا، چوری کا کوئی بھی گواہ نہ تھا، اس لیے مجبوراً ایس پی انصر کو مطربہ کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑنا پڑا۔
درد تو نہیں ہو رہا؟ انصر نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا تو مسکراتی ہوئی بولی، اب نہیں ہو رہا کیونکہ مرہم میں کافی اثر ہے۔ بڑی گہری بات تھی۔ انصر بصیر احمد نے سر پر ہاتھ پھیر کر رکھ کیا۔ آپ کی فرینڈز ابھی تک پہنچی کیوں نہیں؟ دیر سے آنا ان کی ہابی ہے، وہ مسکرائی۔ آپ پھر بھی وقت سے پہلے ان کی منتظر کیوں ہے؟ وہ سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اس جگہ اچھی کافی ملتی ہے، میں پہلے آ کر ٹیسٹ کرنا چاہتی تھی۔ اتفاقاً آپ مل گئے۔ مل گئے؟ اس نے پورے فکرے سے اپنی مرضی کا لفظ چنا اور سوالی انداز میں دہرایا۔ آپ سے ملاقات ہونا تھی۔ کافی بھی ٹیسٹ کے حساب سے چیک ہو گئی اور آپ کے ساتھ کافی پینے کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا۔ خوبصورت الفاظ کو اپنے پیارے انداز کا پیرہن اڑا کر دوسرے کے کورٹ میں بال پھینکنا مطربہ کو آتا تھا۔ انصر احمد اس کی باتوں کا قائل ہو گیا تھا۔ ویسے آج کل شہر میں آپ کے خوب چرچے ہو رہے ہیں، مطربہ نے اس کی تعریف کی تھی یا بات آگے بڑھائی تھی، یا پھر وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ انصر احمد اپنی ڈیوٹی اور جاب سے کتنا خوش ہے؟ چرچے تو میڈیا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن ابھی بہت سا کام ہونے والا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پولیس والوں کا خوف عام آدمی کے دل سے نکل جائے۔ اس نے دیکھ لیا کہ 3 لڑکیاں گلابوں کی طرح کھلی ہوئی مسکراہٹیں ہونٹوں پر سجائے ہوئے کافی شاپ میں داخل ہوئی تھی اور ان کی نظریں مطربہ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ نظریں گھماتی ہوئی ان کی جانب آنے لگی تو انصر احمد بول پڑا، میرا خیال ہے کہ آپ کو انہی کا انتظار تھا۔ جی، لیکن مجھے انتظار کرنا راز آ گیا۔ اس نے آخری فقرہ بھی ایسا ادا کیا تھا کہ انصر احمد کا دل موہ لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور مسکان ہونٹوں پر سجاتا ہوا بولا، آپ کے ساتھ کافی پینا مجھے کافی اچھا لگا۔ آپ نے کمپنی دی، آپ کا شکریہ۔ سیم ہیئر۔ اس کی مسکان میں بھی جادو تھا جو انصر کو گھائل کر گیا تھا۔ وہ مڑا تو 3 لڑکیاں ٹیبل تک پہنچ چکی تھی۔ ہیلو، آئی ایم انصر احمد فرام پولیس ڈپارٹمنٹ۔ انصر کا مقصد صرف ان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ مطربہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ نہ تھی، وہ مطربہ کو اس کی دوستوں کی نظر میں معتبر ہی رکھنا چاہتا تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہینڈسم بھرتیاں کب سے ہونا شروع ہو گئی؟ ایک نے انصر کے اسمارٹ فگر کی تعریف کی تو باقی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مطربہ کو ایک انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے ڈپارٹمنٹ میں صرف کانسٹیبل حضرات کو ہی دیکھا ہوگا، دوسرا کہا مطربہ کی جانب سے تھا۔ وہ وہاں سے کاؤنٹر پر چلا آیا اور بل ادا کر دیا، اور کافی جو ابھی سرد ہونا تھی بل میں وہ بھی شامل تھی۔ بڑی گھنی ہو تم۔ ہمیں 1 گھنٹہ بعد کا وقت دیا اور خود یہاں آ کر خوش گپیاں لگانے میں مصروف تھی۔ ایک نے اپنا ہینڈ بیگ مطربہ کے سر پر ہلکے سے مارا تو وہ ہنسنے لگی اور ان تینوں کو انصر احمد کا بتانے لگی۔ دوسری طرف ریشم نے سائمہ کی اجازت لی اور ایاز کی یونیورسٹی جانے کے بعد گھر سے نکلی۔ وہ آج پہلے دن اپنی جاب پر جا رہی تھی، اور جاب بھی ایسی تھی کہ وہ اس ملک کے نامور سیاستدان نعمان عزت کی پرسنل سیکرٹری بن گئی تھی۔ تقدیر اس پر اس طرح مہربان ہوگی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کہاں اس کو نوکری نہ مل رہی تھی، اور اگر ملی ہی تھی تو معقول تنخواہ اور اتنی اچھی جاب کہ اس کو خود پر رشک آ رہا تھا۔ وہ ویگن میں بیٹھ کر اپنے سٹاپ پر اتری اور شیشے کے محل کی جانب چل پڑی جو کہ نعمان عزت کی ملکیت تھی۔ وہ خود کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی کہ وہ اس عمارت کے اندر ایک آفس کی مالکن ہے اور اس محل کا مالک اس کی مرضی کا تابع ہوگا۔ وہ فخریہ انداز میں مسکراتی ہوئی گیٹ تک پہنچی تو سیکورٹی گارڈ نے اس کے لیے گیٹ کھول دیا۔ وہ گردن اکڑائے عمارت کے اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنے آفس تک پہنچ گئی جہاں سکندر نے اس کا مختصر سا انٹرویو کیا تھا جو کہ اس کے خیال میں ایک کارروائی ہی تھی۔ آفس خالی تھا، لیکن وہ حیران رہ گئی کہ اس کی ٹیبل پر اس کے نام کی تختی رکھی گئی تھی جس پر تحریر تھا، مس ریشم، پرسنل سیکرٹری ٹو نعمان عزت۔ وہ ان الفاظ کو پڑھ کر خوشی اور حیرت کا اظہار کر رہی تھی کہ سکندر اندر والے دروازے سے داخل ہوا اور سلام دعا کے بعد بولا، مس ریشم، یہ سیٹ آپ کے لیے ہے اور آج سے آپ کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے۔ اس نے میز کے دراز سے چند ڈائریاں نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور پھر بولا، آپ ان کو اچھی طرح دیکھ لیں اور پڑھ لیں تاکہ آپ کو نعمان عزت صاحب کے ساتھ کام کرنے میں آسانی رہے۔ یہ کہہ کر سکندر باہر نکل گیا۔ ریشم پہلی بار نرم اور آرام دہ کرسی پر بیٹھی تو اس کو سکون محسوس ہوا اور وہ سوچنے لگی کہ امیر لوگ کتنی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے ہر وہ چیز موجود اور بآسانی دستیاب تھی
جو صرف بنی ہی ان کے لیے تھی، اور غریب آدمی تو ان چیزوں کو چھونا تو درکار ان کا خواب دیکھنے کا بھی حق نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ڈائریاں کھول کر ان کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ خاص نہیں تھا، بس وہی شیڈول دیکھ وغیرہ تھے کہ نعمان عزت کو کس کس تاریخ پر کہاں کہاں جانا تھا اور کس کس جگہ پر منصوبوں کے افتتاحی پروگراموں میں شرکت کرنا تھی۔ اسمبلی اور دیگر تقریبات کی مکمل تفاصیل بھی موجود تھی۔ اس نے روزانہ کی تفاصیل ایک پیپر پر لکھ کر نعمان عزت کی میز پر اس کے سامنے پہنچانا ہوگی۔ اس کو یہ کام بہت آسان لگا تھا، اور اتنی چھوٹی تنخواہ میں اور اتنی اچھی تنخواہ ملنا بھی اس کے لیے یقیناً قدرت کی خاصی مہربانی ہی تھی۔ وہ اب آسانی سے اپنا جہیز بنا سکتی تھی۔ اب وہ سائمہ کو بھی کام نہیں کرنے دے گی۔ یہ سائمہ کی ہمت اور محنت ہی تھی جو آج وہ اس مقام پر پہنچی تھی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ یہ اس کی منزل نہیں ہے۔ اس کو اور ترقی کرنا ہے، اور بھی آگے بڑھنا ہے۔ وہ بھی امیر ہونا چاہتی تھی، اور اتنی امیر کہ اس کے آگے پیچھے بھی کام کرنے والے ملازم ہو، اس کی اپنی گاڑیاں ہوں، اس کے اپنے شاندار گھر ہو۔ اس کو اچھے اچھے لباس پہننے کی جو تمنا تھی وہ اب پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اب اس کا بھی حق بنتا تھا کہ وہ سائمہ کو بھی آرام کروائے اور ایاز کی تعلیم کا بھی خرچ اٹھائے۔ اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اس گھر سے نکلے گی تو اکیلی نہ نکلے گی، بلکہ اپنی خواہشات اور توقعات کو عملی جامہ پہنانے کے بعد ہی نکلے گی، اور اس کی جھولی خوشیوں سے بھری ہوگی کہ وہ کسی بھی غریب سے آنکھ نہ ملایا کرے گی، اپنا گھر خرید لے گی، اس میں نوکر چاکر ہوں گے، اس کے نیچے ایک لمبی سی گاڑی ہوگی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ابھی اور ترقی کرنا چاہتی تھی کہ ایک دم آفس کا دروازہ کھلا اور ایک بہت پیارا نوجوان اندر داخل ہوا تو ریشم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس کے سراپے میں کھو گیا تھا، اور ریشم بھی آنے والے کو حیرانگی اور چاہت کی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ آپ؟ وہ بولا تو ریشم گلا کھنکارتی ہوئی خود کو سیکرٹری بنا کر بولی۔ ریشم اس کی ایک لفظی گفتگو سن کر مسکرا کر اس کے سامنے پڑی ہوئی تختی کو دیکھتا ہوا بولا، اچھا تو آپ مس ریشم ہے اور پاپا کی سیکرٹری ہیں۔ پاپا کی؟ وہ چونکتی ہوئی اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتا ہوا اس کو دیکھنے میں مہو تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ تشریف رکھے، ویسے بھی آپ بابا جان کی سیکرٹری ہیں، مجھے احترام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں کھب سا گیا تھا۔ میرا نام شمون ہے اور میں بابا جان کا بیٹا ہوں۔ اس نے اپنا نام اور تعارف بتایا تو ریشم کو یاد آ گیا کہ شمون نامی ایک شخص ان کے گھر ایاز کا پتہ کرنے بھی آیا تھا۔ کیا یہ وہی ہے؟ لیکن پوچھنے کا مطلب تھا کہ ان کو بتانا پڑتا کہ وہ ایاز کی بہن ہے اور ریلوے کالونی میں رہتی ہے، اور سائمہ کی ہدایت بھی یہی تھی کہ ایاز کا کام علیحدہ تھا اور اس کا کام علیحدہ تھا۔ جی، میں کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کی؟ وہ میز پر اپنے ہاتھ رکھتا ہوا آگے کی جانب جھکا تو وہ ریشم کے اور بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ ریشم کو اچھا تو لگا تھا، لیکن وہ کہہ نہ سکتی تھی۔ جو آپ چاہے۔ اس کو ابھی سمجھنا تھی کہ وہ کون سے الفاظ استعمال کرے۔ وہ اتنا ہی کہہ پائی، چائے، کافی؟ وہ کہا لگا کر ہنسا اور بولا، آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ، یہ ساتھ ہی میرا ہی گھر ہے، میں ابھی ناشتہ کر کے ہی آیا ہوں۔ وہ اندر کی جانب دیکھتا ہوا بولا، کیا بابا جان اندر ہے؟ نہیں سر، ابھی آئے نہیں۔ اس نے نگاہیں گھما کر پیچھے آفس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانے کے لیے مڑا اور پھر رکتا ہوا بولا، پتہ نہیں مجھے پہلی بار ہی ملاقات میں ایسا کیوں لگا ہے کہ یہ جگہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا، لیکن ریشم کے دل کو دھڑکا ضرور لگا تھا۔ وہ اس کے آخری الفاظ پر غور کر رہی تھی کہ جگہ تمہارے قابل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریشم پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے، یا پھر وہ اس پر ترس کھاتے ہوئے کہہ گیا ہے۔ ریشم کچھ نہ سمجھ پائی تھی، لیکن الفاظ کے ماخذ پر غور ضرور کرنے لگی تھی۔ میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ چونک کر فون سیٹ کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اس کو فون سننا چاہیے یا نہیں۔ اسی ششپنج میں گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان کو لگایا تھا۔ دوسری جانب سے نعمان عزت کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اندر آئے مس ریشم۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتی ہوئی ریسیور ہاتھ میں پکڑے ہی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تو شیشے کے پار نہ دیکھ سکی، کیونکہ بلیک اور بلائنڈ ہونے کی وجہ سے شیشے کے پار کا منظر دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہیں بیٹھی تھی، پھر نعمان عزت اندر کیسے چلے گئے، لیکن یہ بات بعد میں سوچنے کے لیے تھی۔ اسی لیے وہ ریسیور کریڈل پر رکھتی ہوئی اندر داخل ہو گئی تو کرسی پر نعمان عزت براجمان تھے۔ کمرے میں تیز
تیز کلون کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مسحور کن انداز میں خوشبو کو اپنی سانسوں میں بساتی ہوئی بولی، السلام علیکم سر، آج اس کا پہلا دن تھا۔ نعمان عزت نے سرسری نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر خود کو کمپیوٹر کی LCD میں مصروف کرتے ہوئے بولے، بیٹھو۔ وہ ان کی آواز سن کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ نعمان عزت کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور اپنی چور آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی کہ سر جی کس طرف سے اندر آئے ہوں گے۔ وہ کوئی جاسوس تو نہ تھی، لیکن اس نے ٹی وی ڈراموں میں دیکھا تھا کہ کوئی نہ کوئی خفیہ دروازہ ضرور ہوتا ہے جس میں سے باس گزر کر آتا اور جاتا ہے۔ سامنے جو گھڑی لگی ہے اس کے نیچے ایک لکڑی کا ہینڈل ہے۔ نعمان عزت کی آواز ابھری، وہ دروازے کا ہینڈل ہے اور یہ دروازہ پیچھے کی جانب کھلتا ہے، میں ادھر سے ہی آیا ہوں۔ گویا کہ نعمان عزت نے اس کی آنکھوں کی چوری پکڑ لی تھی اور دل میں آنے والے وسوسے بھی زبان ہلنے پر خاموش ہو گئے تھے۔ نعمان عزت کمپیوٹر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئے اور بولے، آپ نے تمام ڈائریاں دیکھ لی ہے کیا؟ جی سر، وہ مختصر بولی تھی، لیکن اس کی توجہ نعمان عزت کی طرف تھی۔ مس ریشم، آپ کو اس آفس میں جگہ اس لیے ملی ہے کہ آپ میں کئی خوبیاں ہیں۔ نعمان عزت نے کہا تو وہ چوکنی ہوتی ہوئی بولی، میں سمجھی نہیں سر۔ تمہاری تعلیم اچھی ہے، تمہاری صورت اچھی ہے، تمہارا فگر اچھا ہے، لباس پہننے کا سلیقہ جانتی ہو، بات کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے، تم حسین اور دلکش ہو، کسی کو بھی پاگل بنا سکتی ہو۔ نعمان عزت کی بے تکلفانہ انداز میں گفتگو پر اسے غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں آیا، اس بات کا اندازہ وہ خود بھی نہ کر سکی تھی۔ بس نظریں جھکاتی ہوئی سنتی رہی اور اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں اگر میرے ساتھ 3-4 راتوں کو باہر رہنا پڑے تو تمہارے گھر والوں کو تو اعتراض نہ ہوگا؟ یہ نعمان عزت نے کیسا سوال کیا تھا؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی، وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں کی مقناطیسی کشش نے ریشم کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ریشم؟ پہلی بار مس ریشم کی بجائے ریشم کہا گیا تو وہ نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، سر میرا باپ نہیں ہے، ماں اور ایک بھائی ہے، بھائی مجھ سے چھوٹا ہے اور میں اس سے اجازت لینے کی پابند نہیں ہوں، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ گڈ، ویری گڈ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے تو وہ بھی احترامان اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے بولے، اگر ماں نے اجازت نہ دی تو؟ آفس میں خاموشی چھا گئی تھی، وہ کچھ بھی جواب نہ دے سکی تو کچھ ہی توقف بعد نعمان عزت خود بولے، ایسا ہر ماہ میں 1 یا 2 بار ہو سکتا ہے، تمہیں میری پرسنل سیکرٹری کے طور پر میرے ساتھ جانا پڑ سکتا ہے، اگر تمہاری ماں کو اعتراض ہو تو تمہیں یہ نوکری چھوڑنا پڑے گی۔ ایک بم ریشم کے سر پر آ کر پھٹ گیا تھا، اس کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے تھے، شیشے کے گھر میں کسی نے زور سے پتھر دے مارا تھا۔ وہ منہ کھولے ان کی طرف دیکھتی رہی تو وہ پاس آ کر اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولے، اس کام کی میرا مطلب ہے کہ اضافی کام کی تنخواہ اضافی ہی ملے گی، اور ہاں، اگلے مہینے سے گاڑی تمہیں لے کر آیا کرے گی اور گاڑی ہی چھوڑ کر آیا کرے گی۔ بم گرانے کے بعد فوری طور پر ملبہ اٹھانے والے الفاظ استعمال کر کے اس کے زخموں پر خون رسنے سے پہلے ہی مرہم بھی رکھ دیا گیا تھا۔ آج تمہارا پہلا دن ہے، تم اپنی سیٹ پر جاؤ اور مزے کرو، آج کوئی کام نہیں ہے۔ وہ اس کی سہزدہ شخصیت میں گم ہوتی ہوئی ان کی طرف یہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر آگے بڑھے اور اپنی انگلی سے اس کے بالوں کی لٹ ہٹاتے ہوئے کہا، اضافی کام کی اجرت تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگی ریشم۔ وہ یہ کہہ کر سامنے والے دروازے سے اندر کی جانب غائب ہو گئے تو وہ ہاک بنی اسی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اضافی کام، اس کو اس لفظ کی سمجھ نہ آئی تھی۔ اجرت، یہ لفظ تو اس کی سمجھ میں آسانی سے آ گیا تھا، اور وہ اتنی نادان بھی نہ تھی کہ اجرت جیسے الفاظ کے مطلب کو نہ سمجھ سکتی، کیونکہ یہی لفظ تو اس کی زندگی بدل سکتا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور نعمان عزت کی باتیں اس کے سماعتوں میں گونجنے لگی تھی۔ ہر مہینے میں 2-1 بار اضافی کام کی اضافی اجرت اس کے کئی کام سنوار سکتی تھی۔ وہ اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنا سکتی تھی، وہ اپنے خوابوں کے تاج محل کو تعمیر کر سکتی تھی، اور ان خوابوں کی تعمیر بھی حقیقت میں بدل سکتی تھی، جس خوابوں کی تعمیر بھی اس کو خواب ہی لگتی تھی، اور پھر اگلے ماہ سے اس کو شاندار گاڑی لینے اور چھوڑنے پر مقرر ہو جانا تھی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ ابھی آپ سے ملے ہیں اور آپ انہی کے خیالوں میں گم رہتی ہو اور مجھے ذرا بھی لفٹ نہیں کرواتی ہو۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی، اس کی معصوم انداز میں کہی ہوئی بات پر جویریہ ہنسنے لگی۔ نہیں،
تم مجھے ان سے زیادہ عزیز ہو۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ تم تو ایسے فکر کر رہی ہو کہ جیسے میں کوئی دوسرے ملک جا رہی ہوں۔ یہ پاس ہی تو ہے، ان کا گھر آتی جاتی رہوں گی ڈیئر۔ جویریہ کے من میں خوشیاں پھوٹ رہی تھی۔ انیکا اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ابھی بات ہونا ہے، پھر دونوں طرف سے ہاں ہوگی، پھر منگنی ہوگی، پھر شادی، پھر رخصتی، پھر ولیمہ۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا ہے، آتی جاتی رہوں گی۔ انیکا نے شادی کی تمام تفصیل بتائی تو جویریہ غصے سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اس کا مطلب ہے کہ اب تم میرے ہاتھوں سے پٹو گی؟ یہ کہہ کر جویریہ نے اس پر کشن دے مارا، اور انیکا بھی کہاں خاموش رہنے والی تھی، وہ بھی جوابی وار کے لیے تیار تھی، اور پھر کمرے میں کشن کی روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرنے لگے۔ اسی اثنا میں تانیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی حالت زار پر افسوس کرتی ہوئی ان دونوں کو ڈانٹنے لگی۔ یہ کیا ادھم مچا رکھا ہے؟ کچھ تمیز ہے تمہیں کہ نہیں؟ وہ دونوں ہی تانیہ کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئی اور اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹنے لگی۔ جویریہ، تم تو کچھ خیال کرو بیٹا، اگر تمہارے سسرال والے آ جائے تو کیا کہیں گے؟ وہ جویریہ سے مخاطب ہوئی تو جویریہ نے کمرے کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے انیکا کی طرف دیکھا۔ مما، یہ سب اس کی شرارت ہے، یہ مجھے تنگ کرتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا مما، اس نے پہلے میرے سر پر کشن مارا تھا۔ انیکا بھی ترکی بدرکی جواب دیکھ کر تانیہ کو مطمئن کرنے لگی تھی۔ تانیہ بیگم مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور ان دونوں کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہنے لگی، تم دونوں ہی تو اس آنگن کی چڑیا ہو، تمہاری چہچہاہٹ سے ہی تو اس گھر میں رونق ہے۔ کمرے کا ماحول سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تانیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں کو ڈھیروں خوشیاں ملے۔ والدین کے گھر میں جو سکھ اور آرام تمہیں ملا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو کہ تمہارا نصیب بنے۔ اس بار تو آنسو ڈھلک کر ان کے گالوں پر بہہ گئے تھے۔ مما، میں تو آپ کے پاس ہی ہوں، شادی تو آپ ہی کی ہو رہی ہے، انیکا نے وقت بات بدلتے ہوئے کہا تو مسکرانے کی کوشش میں اپنے آنسوں پر ضبط نہ رکھ سکی۔ جویریہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں صاف کی اور بولی، مجھے نہیں کرنی شادی وادی مما، ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پلیز، آپ ہنستی ہوئی ہی اچھی لگتی ہے۔ تانیہ بیگم مسکراتی ہوئی بولی، تم جب چھوٹی سی تھی تو تمہارے درمیان اسی طرح جھگڑے میں مجھے اور جج صاحب کو منصف بننا پڑتا تھا، اور تم جانتی ہو وہ کہتے تھے کہ مجھے بڑے بڑے فیصلوں میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ہوتی ہے۔ وہ دونوں سن کر ہنسنے لگی، تمہارے پاپا تو سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ نکلتے تھے اور فیصلہ مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ یو آر سو گریٹ مما، دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا اور تانیہ بیگم کے دونوں گالوں پر پیار اور محبت کی مہریں ثبت کر دی۔ کمرے کی صفائی اچھی طرح کر لو، اگر کوئی آ گیا تو کیا کہے گا کہ جسٹس بصیر احمد کی بیٹیاں کتنی لڑاکو ہے؟ تانیہ بیگم یہ کہہ کر باہر نکل گئی تو انیکا جویریہ پر برسنے والے انداز میں بولی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے مما سے ڈانٹ پڑی ہے، اور تم تو معصوم فرشتی ہو نا۔ پھر دونوں کی سرد جنگ کا آغاز کشتیوں کے ہتھیاروں سے ہو گیا تھا، اور اس بار دروازہ کھول کر اندر والی اکیلی تانیہ بیگم نہ تھی، بلکہ جسٹس بصیر احمد اور انصر احمد بھی ساتھ تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور جب وہ ان تینوں کو دیکھنے لگی تو اپنی حالت کا خیال آیا اور اپنا آپ سمیٹنے لگی۔ جسٹس بصیر احمد کمرے میں اڑتے ہوئے روئی کے گالوں کو دیکھ رہے تھے اور تانیہ بیگم ان کے چہرے پر چھا جانے والے غصے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ انصر احمد خوش ہو رہا تھا کہ اب ان دونوں کی شامت آنے والی ہے۔ لیکن اچانک جسٹس بصیر احمد قہقہا لگاتے ہوئے ہنسے اور ایک کشن پکڑ کر تانیہ بیگم کو دے مارا۔ بس پھر کیا تھا کہ کمرے میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ یہ سلسلہ چند منٹ تک جاری رہا اور بصیر احمد ہانپتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ وہ اپنا سانس درست کرنے لگے تو سب ہی انہی کی طرف دیکھنے لگے۔ سب کے چہروں پر خوشیاں رقصاں تھیں۔ انیکا اور جویریہ ان کے قدموں میں ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تو وہ پیار سے ان کے سروں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، سدا خوش رہو، اسی طرح خوشیوں اور مسکراہٹوں سے تمہاری آنے والی زندگی مہکتی رہے۔ بصیر احمد سنجیدہ ہو گئے تھے۔ تانیہ بیگم ہی ان کو اور انصر احمد کو ان دونوں کے کمرے میں لائی تھی۔ پاپا جی، جویریہ نے ایک کرب سے ان کی طرف دیکھا تو بصیر احمد نے ایک دردناک مسکان اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا، میں تمہاری خوشیاں بڑھانے کے لیے اس کمرے میں آیا ہوں، پتہ نہیں پھر ہم زندگی میں کبھی اس طرح ایک ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بانٹ سکیں گے یا نہیں۔ بصیر احمد رنجیدہ ہو رہے تھے۔ انصر آگے بڑھا اور بیڈ پر ان کے پیچھے بیٹھ کر ان کے کندھے دبانے لگا تو وہ بولے، مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے تم جیسا ہونہار بیٹا دیا ہے۔
یہ ہونہاری بس اتنی ہی دیر ہے پاپا جی، جب تک بھابھی نہیں آ جاتی۔ انیکا نے لقمہ دینا ضروری سمجھا تھا، پھر وہ سنجیدہ ماحول کو زعفران بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس میں وہ کامیاب بھی رہی تھی۔ سبھی ہنس پڑے تھے تو انصر احمد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اچھا، اب کمرے کو صاف کرنے کی ذمہ داری بھی تم دونوں کی ہے، کسی ملازمہ سے نہ کہنا، اوکے؟ تانیہ بیگم نے اپنا فیصلہ سنایا تو بصیر احمد اٹھتے ہوئے مسکرائے اور بولے، بھئی ان کا کہنا مانا کرو، ان کا حکم تو جسٹس بصیر احمد بھی ماننے پر مجبور ہے۔ تانیہ بیگم نے کوہنی مار کر بصیر احمد کو اشارہ دیا کہ وہ بچوں کے سامنے تو ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ ایک بار پھر کمرے میں کہے گونج اٹھے تھے۔ تانیہ بیگم بصیر احمد کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر نکل گئی تو انصر احمد شیر کی طرح اپنے پنجے بنا کر ہراتا ہوا انیکا کی طرف بڑھا اور وہ سہم کر رہ گئی تو اس نے انیکا کی چٹیاں پکڑ لیں۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اپنی چوچ کھولنے کی؟ وہ مصنوعی درد سے کراتی ہوئی بولی۔ اوہ بھائی، تکلیف ہوتی ہے، چھوڑے نا پلیز۔ جویریہ بھی آگے بڑھتی ہوئی انصر کا ہاتھ پکڑ کر انیکا کی چٹیاں اس کی گرفت سے چھڑاتی ہوئی بولی، ویسے بھائی انیکا کہتی تو ٹھیک ہی ہے۔ انصر احمد نے آنکھیں نکال کر جویریہ کی طرف دیکھا اور بولا، اور وہ حارث بھائی بھی کوئی عالم دین نہیں ہے، بزنس مین ہے، بزنس مین۔ یہ تو خوبی ہے، کوئی عیب تو نہیں۔ جویریہ حارث نعمان کے لیے دلیل بن گئی تو انصر ہتے سے ہی اکھڑ گیا اور کمر پر دونوں ہاتھ رکھتا ہوا بولا، اچھا تو یہ بات ہے، ابھی سے اس کے فیور شروع ہو گئی؟ ذرا انداز تو دیکھو محترمہ کہ ابھی تم نے ہی ہاں کی ہے، اس نے نہیں کی، وہ انکار بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا، لیکن جویریہ سنجیدگی سے اس کی بات پر غور کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ اگر حارث نعمان نے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مر جائے گی، وہ اب حارث کے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گی۔ وہ ایک مچھلی ہے اور حارث نعمان سمندر ہے، وہ ساحل پر آ کر خشک ریت پر مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ انصر کے کہے ہوئے الفاظ کو ایک بار حارث نعمان سے ضرور شیئر کرے گی، لیکن اپنے انداز میں، اپنے طور پر، اپنے الفاظ میں، اپنے طریقے سے۔ وہ حارث سے اس بات کا حلف لے گی کہ وہ کبھی بھی جویریہ کو نہیں چھوڑے گا۔ جسٹس بصیر احمد نے نعمان عزت کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ اگلے ہفتے اس کے گھر آ رہے ہیں اور ایک شاندار دعوت کا اہتمام کر چھوڑے۔ نعمان عزت اس کی بے تکلفی پر بہت ہنسے تھے اور بولے، تم بھی گدھے ہی رہنا، پر تکلف دعوت کا کیوں کہتے ہو؟ تمہیں دال چاول تو نہیں کھلاؤں گا نا؟ دونوں ہی کہے لگانے لگے تو بصیر احمد بولے، تم الو ہو، تمہارا اعتبار بھی کیا ہے، اس دن سوئے رہو۔ نعمان عزت ہنسنے لگا، اچھا فون بند کرو، میں تمہاری بھابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ ابھی سے اہتمام کرنا شروع کر دے۔ رابطہ منقطع ہو گیا تھا تو بصیر احمد ہنستے ہوئے تانیہ بیگم سے مخاطب ہوئے، لو بھئی بیگم، اب تیاری کر لو، ہم اگلے ہفتے پوری فیملی اس الو کے گھر جائیں گے۔ یہ ایک اور موقع ہوگا کہ حارث اور جویریہ ایک دوسرے سے مل لیں اور باتیں کر لیں، پھر ان کی تسلی کے بعد ہم منگنی کی رسم ادا کریں گے۔ بصیر احمد بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ آپ کچھ جلدی نہیں کر رہے جویریہ کی شادی کے لیے؟ تانیہ بیگم بولی تو بصیر احمد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگے، آپ کو یاد ہے کہ آپ کی شادی اسی عمر میں ہو گئی تھی اور آپ بھی اسٹوڈنٹ ہی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، اگر بچے آ گئے تو کیا کہیں گے؟ تانیہ بیگم شرماتی ہوئی بولی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر منہ ادھر کر لیا تو بصیر احمد تھوڑا سا آگے ہو کر ان کے سامنے ہوتے ہوئے ان کی تھوڑی کو ہاتھ کی انگلی سے اوپر اٹھاتے ہوئے بولے، کیا کہیں گے بچے؟ بھئی ہم نے آج سے 30 سال قبل نکاح کیا تھا اور پھر کیا ہوا کہ آج بوڑھے ہو گئے ہیں؟ بوڑھے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس چاند جیسے مکھڑے کو دیکھے بھی نہ۔ جسٹس صاحب خیریت ہے؟ آج بہت رومانٹک ہو رہے ہیں آپ۔ تانیہ بیگم ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی تو بصیر احمد ہنسنے لگے، تانیہ بیگم یہ 30 سال باتوں میں ہی گزر گئے۔ وہ اٹھ کر اس دیوار کی طرف بڑھے جہاں ان کی شادی کی تصویر آویزاں تھی، جس میں انہوں نے تانیہ بیگم کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور تانیہ بیگم کا شرم و حیا سے جھکا ہوا سر ان کے سینے سے لگا ہوا تھا اور بصیر احمد کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولے، تانیہ بیگم آج یہی وقت اپنے بچوں پر آیا ہے تو کتنا اچھا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے عزت اور آبرو سے ان کی دیکھ بھال کی ہے، ان کی پرورش کی ہے، ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے آج اس قابل بنایا ہے کہ یہ بچے اپنے اچھے برے کا فیصلہ خود کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تانیہ بیگم ان کے پیچھے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، جج صاحب کیا ہم نے بچوں کو وہ خوشیاں دے دی ہے جو ان کا حق ہے؟ اس سوال پر وہ واپس مڑتے ہوئے تانیہ کی طرف دیکھنے لگے اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، شاید آپ ٹھیک ہی کہتی ہے، ان کی مکمل خوشیوں کا پتہ تو اس بات سے ہی ہوگا کہ جویریہ
اور انیکا اپنے اپنے گھروں میں شاد آباد ہوں گی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرے گی۔ میں کہتی ہوں کہ آپ ایک بار پھر جویریہ سے بھی پوچھ لیں اور اپنے طور پر بھی تسلی کر لیں کہ حارث نعمان کیسا ہے۔ تانیہ بیگم ڈرتے ہوئے انداز میں بولی تو بصیر احمد استفہامیہ انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگے تو تانیہ بیگم کو اپنی بات واضح کرنا پڑی۔ حارث نعمان ایک سیاستدان کا بیٹا ہے، رئیس زادہ ہے، اور آج کل رئیس زادوں کے جو شوق ہوتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں حارث بھی ویسا ہی نہ ہو۔ بصیر احمد کو یہ بات اچھی لگی تھی کیونکہ وہ نعمان عزت کو اچھی طرح جانتا تھا، حارث نعمان کو نہیں، لیکن حارث نعمان کی مصروفیات جاننے کے لیے کیا کیا جائے کہ ان کو شک بھی نہ پڑے اور تحقیقات بھی ہو جائے کہ اس کی ذات میں آج کل کے رئیس زادوں کے کون کون سے مشاغل چھپے ہوئے ہیں۔ آپ ٹھیک کہتی ہے تانیہ بیگم۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ میری بیٹی نے سکھ اور آرام ہی دیکھا ہے، میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ کوئی دکھ دیکھے۔ السلام علیکم پاپا۔ السلام علیکم مما۔ انصر احمد یونیفارم میں ملبوس ہو کر ڈیوٹی پر جانے کے لیے ان سے اجازت لینے آیا تو بصیر احمد بولے، ادھر آؤ میرے پاس۔ انصر پولیس والا تھا، اس نے بصیر احمد کے چہرے سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ معاملہ کچھ گمبھیر ہے۔ وہ کیا بات ہے پاپا؟ آپ کچھ پریشان لگتے ہیں، کہتا ہوا بیٹھ گیا۔ بصیر احمد نے اس کو بتایا کہ ہم اگلے ہفتے نعمان عزت کے گھر جا رہے ہیں، اس کے بعد حارث و جویریہ کی منگنی طے کر دی جائے گی، لیکن تمہاری ماں کے خدشات یہ ہے کہ نعمان کی تحقیقات کی جائے کہ وہ آج کل کے رئیس زادوں جیسا تو نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تم اپنے طریقے سے جو بھی کر سکتے ہو کرو اور ایک ہفتے کے اندر اندر رپورٹ سپریم کورٹ یعنی کہ اس گھر کی سب سے بڑی عدالت تانیہ بیگم کی میز پر پیش کر دو۔ تانیہ بیگم مسکرانے لگی تو انصر احمد بھی مسکراتا ہوا بولا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی رضامندی یوں ہی ظاہر کر دی ہے؟ کیا مطلب؟ بصیر احمد تجسس سے بولے۔ میں نے سب پتہ کروایا ہے کہ حارث نعمان نہ شراب پیتا ہے، نہ اسموکنگ کرتا ہے، نہ اس کو رئیس زادوں کی طرح حرام زندگی کا شوق ہے، اور نہ ہی اس کے حلقے میں کوئی ایسا دوست ہے جس کی وجہ سے ان کا حلقہ احباب بدنام ہو۔ بصیر احمد اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگے تو وہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، آپ بے فکر ہو کہ جویریہ کا رشتہ حارث نعمان سے کر دیں، میری گارنٹی ہے۔ وہ تینوں ہنسنے لگے تو انصر احمد اٹھتے ہوئے بصیر احمد کو سیلوٹ کرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ بصیر احمد نے تانیہ بیگم کی طرف دیکھ کر بھویں اچکائی تو تانیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر ان کے کندھے پر ٹکا لیا اور پرسکون انداز میں آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔